آیت مباہلہ میں چاہتا ہوں خاص آج آیت مباہلہ پر میں جاننا چاہ رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ذہنوں میں کچھ کنفیوژنس کریٹ کی گئی ہیں. یہ بہت ساری باتیں الگ الگ انداز سے لوگ ڈالتے ہیں. اب تو یہ جو گوگل کا مفتی، یہ بیسیکلی مفتی سے مراد مفتی نہیں ہے، یہاں مفتا سمجھ لیں اس کو، کہ گوگل کے جو خود ہی بنے بیٹھے ہوتے ہیں، جن کو کچھ نہیں پتہ ہوتا، طہارت کے مسائل بھی نہیں پتہ ہوتے، اپنی طرف سے وہ باتیں کر رہے ہوتے دین کی. تو حضرت آپ ارشاد فرمائیں کہ آیت مباہلہ کا پس منظر کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت مباہلہ کا پس منظر دراصل یہ تھا، جی نجران کے عیسائی انہیں جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کے نبی نے اعلان نبوت کیا ہے اور ان کی ہر طرف چرچے بڑھ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کی دکانداری پر تھوڑا سا اثر پڑنے لگا نا. تو ان کا ایک وفد آیا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وسلم. اور انہوں نے آ کے کہا جی ہم آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پہلی کتابوں کے تو وہ ماہر تھے نا، جانتے تھے، نشانیاں بھی جانتے تھے، حسد کی بنیاد پہ نہیں مانتے تھے. جب وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس و انور میں آئے تو انہوں نے آ کر سب سے پہلا سوال کیا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کے بندے ہیں، سیدہ مریم کے بیٹے ہیں، کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا میں یہ کہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے کہا نہیں یہ بات تو غلط ہے. آپ نے کہا بھی پھر پوچھا کیوں تھا اگر غلط ہی کہنا تھا تو؟ صحیح بات ہے نا جی. تم نے پوچھا میں نے بتا دیا ہے. اگلے کی بات کو کہنا کہ غلط ہے، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اس پر دلیل ہونی چاہیے. ایسے ہی کیا بات، ہوا میں تیر مارنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی دلیل سے بات کرو نا. تو انہوں نے کہا جی دیکھو آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ اللہ ہونے کی یا اللہ کے بیٹا ہونے کی دلیل ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے، پھر انہیں کیا کہو گے؟ اب جب ان کے سامنے آپ نے یہ بات رکھی نا تو وہ کیا جواب تھا ان کے پاس؟ کوئی جواب نہیں تھا. ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے. اچھا کئیوں نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی بات نہیں. اور عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کسی بندے کے پاس دلائل نہیں نہ ہوتے وہ جھگڑا کرتا ہے یا گالیاں دیتا ہے. جب کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے نا تو وہ کہتا ہے بھائی تھوڑا سا دوڑو، تھوڑا سا بھاگو، تھوڑا سا کھل کے سامنے آؤ، پتہ تو چلے تمہارے پاس ہے کیا. تو نبی پاک نے فرمایا بھائی جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ جو آپ نے بات کی میں نے اس کا جواب دیا ہے، آپ نے تیر میں ہوا مارا میں نے اس کا پھر رد کیا ہے، تو آپ کے پاس کچھ ہے تو پھر بات کرو نا. انہوں نے کہا آپ یہ ساری باتیں چھوڑیں، آپ ہمارے ساتھ مباہلہ کریں. مباہلہ کا دراصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ دو فریق وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں سچا نہیں تو یہ وبال میرے اوپر ہے. وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یا اللہ وہ مجھے تو تباہ کر دے، مجھے اندھا کر دے، یہ مطلب کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. اسی طرح جو دوسرا فریق ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میں سچا نہیں تو میرے اوپر وبال آ جائے. مطلب وہ اپنے سچے ہونے پر اتنا پختہ یقین کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا کہ یا اللہ اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے ختم کرنے تو نابود کرتا کہ حق واضح ہو جائے. یہ اصل مباہلے کے اندر چیز پائی جاتی ہے. اور ان کا ہم سے مباہلہ کر رہے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل مجھے منظور ہے، ہم معاہدہ کریں گے، بتائیے کب کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں 3 دن کی مہلت دے دی جائے. حضور نے فرمایا جائیے مہلت مل گئی ہے، جاؤ ذرا آپ مشورہ کر لو اور یہ کام کر لو. اب ادھر سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کی آیت بھی نازل فرما دی حبیب پر. فرمایا کہ حبیب آپ بلا لیجئے، ان کو کہو کہ آپ بلاؤ اپنے بیٹے، میں اپنے بیٹے بلاتا ہوں، تم اپنی عورتیں بلاؤ، میں اپنی عورتیں، تم اپنی جان کو بلاؤ، میں اپنی جان کو بلاتا ہوں، آؤ ذرا. اب جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا، ان کو بتا دیا، تو وہ بھی سارے کہنے لگے ٹھیک ہے. 3 دن گزرے نا تو وقت مقررہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفاسیر میں جو لکھا ہے اس کے مطابق اس آیت کا پس منظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، حسنین کریمین طیبین طاہرین، ان سب کو لے کر چلے اور فرمایا جب میں دعا کروں گا تم نے آمین کہنا ہے، اس لیے تم میرے ساتھ چلو گے. کہا جی ٹھیک ہو گیا. جب یہ چل پڑے نا تو سامنے جو یہودی تھے وہ پہاڑوں میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، عیسائی چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جب دیکھا نا تو ان کا جو بڑا پادری تھا وہ چیخ اٹھا. اس نے کہا اے عیسائیوں ان کے ساتھ چل کے مباہلہ نہ کرنا، جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں
اگر انہوں نے آمین کہہ دیا سب تم تباہ و برباد ہو جاؤ. اللہ اکبر. جو میں دیکھ رہا ہوں چہرے, یہ مالک ہے نا جس کے پردے ہٹا دے بھائی, اس کو سمجھ آ گئی وہاں پر نہیں ان سے بات نہ کریں تو بہتر ہے ورنہ تباہ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا, فرمایا اگر اس دن عیسائی مقابلے میں آ جاتے اور میں دعا کر دیتا ان کے خلاف اور یہ پاک ہستیاں جو میرے ساتھ تھیں یہ آمین کہہ دیتی, تو فرمایا پوری کائنات کے عیسائی ختم ہو جاتے. فرمایا یہاں تک کہ نجران کے چرند پرند تک اللہ تعالیٰ سب کو جلا کے راکھ کر کے ختم فرما دیتا, ایسی ان کی تباہ و بربادی ہو جاتی. یہ آیت مباہلہ کا اصل پس منظر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مباہلے کی جب بات کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور اعزازن بطور شرفن آپ اس اپنے مبارک کنبے کو ساتھ لے کے گئے, آل رسول کو ساتھ لے کے گئے, یعنی پنجتن پاک ہم کہہ سکتے ہیں قرج کی بات, آپ ان کو ساتھ لے کر گئے. یہ آیت مباہلہ کا پس منظر ہے اور ان پاکوں کی شان بھی ہے. اور یہاں پر یہ قرآن مجید میں پھر اس لیے ہے کہ قیامت تک کے عیسائیوں کے لیے یہ سمجھو کہ آیت ایک ایسی ضرب ہے نا, جب بھی وہ کو تھوڑی سی اونچی نیچی بات کریں گے انہیں کہا جائے گا بھائی تمہارے تو بڑوں کی چیخیں نکل گئی تھی, تم بچے ہو تم کیسے باتیں کر سکتے ہو. یہ اس آیت کا پس منظر ہے. اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے گھرانے کو جو مقام و رتبہ دیا تھا ان کے سامنے کھول کر آ گیا, ان کے سامنے اللہ نے کھول دیا اور انہوں نے پھر نبی پاک علیہ السلام سے صلح کر لی تھی کہ ہم بالکل ایک دوسرے کے خلاف دعا نہیں کرنا چاہتے, آپ ہمارے ساتھ صلح کریں. تو جزیہ جس کو ٹیکس کہتے ہیں اس پر نبی پاک علیہ السلام نے ان سے صلح فرمائی تھی. یہ اس آیت کا پس منظر ہے.